یوں تو ہماری ناک سال میں 1-2 بار زکام لگ جانے کی وجہ سے، جو کہ وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، بند ہو جاتی ہے، اور تھوڑے عرصے بعد جب انفیکشن ختم ہوتا ہے تو دوبارہ کھل جاتی ہے، اور یوں مریض بھلا چنگا ہو جاتا ہے۔ لیکن آج میں آپ سے ناک کے بار بار بند ہونے کے سلسلے میں بات کرنے والا ہوں، اور یہ مسئلہ جو ہے وہ اکثر لوگوں کو تنگ کرتا ہے، اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے میں کیا کریں، اور بہت سے لوگ جو ہیں اس سلسلے میں غلط معلومات فراہم کرتے ہیں، اور لوگوں کا صحیح طرف جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم اسی موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر محمد وسیع اللہ خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جناب، سب سے پہلے تو بات یہ، ہماری ناک عام طور پہ باہر سے تو ایک ہے، لیکن اندرونی طور پر یہ آپ ویسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بیچ کے حصے میں ایک کھڑی ہوئی دیوار سی ہے، جس کی وجہ سے ناک 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ اب یہ جو دیوار ہے یہ کارٹلیج یعنی نرم ہڈی اور اصل ہڈی یعنی بون سے بنی ہوتی ہے۔ کچھ حصہ اس دیوار کا کارٹلیج ہے، اور کچھ حصہ بون سے بنا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے، اگر یہ بالکل بیچ میں ہو تو دونوں طرف کی نیزل کیویٹیز یعنی جو راستے ہیں دونوں طرف ناک کے، وہ برابر ہوتے ہیں، اور عام طور پہ مریض کو سانس لینے میں کچھ بھی مسئلہ پیش نہیں آتا۔ لیکن جب یہ دیوار کسی ایک طرف ٹیڑھی ہو جائے تو پھر ایک طرف ناک کم راستہ ملتا ہے سانس لینے کے لیے، اور دوسری طرف ناک زیادہ کھلی ہوتی ہے، تو مریض کو کم از کم ایک طرف سے سانس آ رہا اور جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا اس میں یہ ہے کہ کچھ عرصہ اگر اس صورتحال کو گزر جاتی ہے تو پھر جس طرف ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو چکتی ہے اس طرف تو وہ وہیں رہتی ہے، لیکن جس طرف سے ناک کا راستہ کھلا ہوا تھا اس طرف بھی کچھ گوش بڑھ جانے کی وجہ سے وہ معاملہ برابر ہو جاتا ہے، دونوں طرف ناک کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں، اور پھر ناک دونوں طرف سے بند ہو جاتی ہے۔ اور ایسی ہی صورت میں اکثر لوگوں کی ناک بار بار کھلتی بند ہوتی رہتی ہے۔ جب ہم ناک کے بند ہونے کی وجوہات پر غور کرتے ہیں تو ایک تو میں نے بڑی وجہ بتائی کہ ناک کی جو اندرونی ہڈی ہے اس میں ٹیڑھا پن آ جائے تو ناک بند ہوتی ہے، اور دوسری وجہ جو ہے وہ الرجی وغیرہ کی وجہ سے یا اریٹیشن کی وجہ سے یا ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے جو میوکس میمبرین ہے، جو ناک کی اندرونی دیوار ہے، اس میں بھی سوجن آ جاتی ہے اور میوکوزا سوج جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو ناک بند ہوا کرتی ہے۔ تو اب جو اصل کازز ہیں، اصل اسباب ہیں ناک کے بند ہونے کے، ہم اس کے نام بنام سلسلے میں کچھ بات کریں گے۔ پہلی بات، ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہونے سے عام طور پہ جب راستہ تنگ ہو جاتا ہے تو ناک لوگوں کی بار بار بند ہوا کرتی ہے۔ نمبر 2، اگر کسی کو الرجی کی شکایت ہے، ناک کی الرجی ہے، تو اس میں بھی گوشت پر اور میوکوزا پر سوجن آ جانے کی وجہ سے ناک بار بار بند ہوا کرتی ہے۔ نمبر 3، اگر اسی الرجی کی وجہ سے ناک میں کسی کی گوشت بڑھ جاتا ہے تو وہ گوشت بھی سانس کا راستہ بند کر دیتا ہے، لوگوں کی ناک بند ہوا کرتی ہے اور وہ بے انتہا مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چوتھی وجہ جو ناک بند کرتی ہے وہ ہے ماحولیاتی آلودگی، دھواں، گرد و غبار اور پالنس وغیرہ اور ایسی اریٹیٹنگ چیزیں جو کہ ناک کی میوکوزا کو اریٹیٹ کرتی ہیں اور سوجن آ جانے کی وجہ سے ناک بار بار بند ہوتی ہے۔ نمبر 5 ہے زکام۔ اب زکام جو ہے وہ زیادہ تر وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور زکام کی ایک میعاد ہوتی ہے، مدت ہوتی ہے عام طور پر، اور جب وہ وائرس کا زکام 10 سے 15 دن لیتا ہے مکمل ٹھیک ہونے میں، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو ناک بھی کھل جاتی ہے۔ لیکن کسی کسی کو معاملہ کرونک ہو جاتا ہے، لمبا کھنچ جاتا ہے، ٹھیک نہیں ہو پاتا، تو ایسے میں وہ کرونک ہو جانے کی وجہ سے ناک ان کی مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہو پاتی اور بار بار بند ہوا کرتی ہے۔ چھٹی چیز جو مسئلہ ہے وہ ہے بچوں میں ایڈینوائڈس کا بڑھ جانا۔ ایڈینوائڈس وہ غدود ہیں جو ناک کے پیچھے بچوں میں ہوتے ہیں، اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو عام طور پہ آہستہ آہستہ وہ چھوٹے ہو کر غائب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ غدود بھی
ناک کو ایسا بند کرتے ہیں کہ پھر سانس لینے میں کافی دشواری ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ زکام ہی کی وجہ سے اکثر سائنس کی تکلیف ہو جاتی ہے، سائنوسائٹس ہو جاتا ہے، اور جب کرونک سائنوسائٹس ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے مواد جو ہے وہ ناک کے اندر بھی آ رہا ہوتا ہے سائنسز سے، اور اس کی وجہ سے اریٹیشن کی وجہ سے ناک میں سوجن آ جاتی ہے، اور سوجن سے ناک عموماً بند رہا کرتی ہے۔ یہ اس کے علاوہ پریگننسی کے دوران بھی ہارمونل جو تبدیلیاں آتی ہیں اس میں بھی کبھی کبھی ناک میں اسٹفینس یعنی بند ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور جب پریگننسی ختم ہو جاتی ہے تو ناک عموماً بعد میں کھل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ کم وجوہات بھی ہوتی ہیں، اس میں یہ کہ ناک میں کبھی رسولی یا ٹیومر ہو جائے تو اس سے بھی کسی کی ناک بند ہوا کرتی ہے۔ اب ہم نام بنام جو میں نے وجوہات بتائیں اس سلسلے میں آپ کو کچھ مشورے دوں گا۔ پہلی بات، جب ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہونے کی وجہ سے ناک بند ہوا کرتی ہے تو عام طور پہ 90 سے 95% لوگوں کو ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہوا کرتی ہے، لیکن اس ہڈی ٹیڑھی ہونے کی وجہ سے عموماً لوگوں کی ناک بند نہیں ہوا کرتی۔ تو وہ لوگ جن کی ناک واقعی میں ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہونے کی وجہ سے بند ہو رہی ہے، ان کے لیے بہترین علاج یہ ہوتا ہے کہ اس ہڈی کے ٹیڑھے حصے کو آپریشن کے ذریعے نکال دیا جائے۔ اس کو ہم سیپٹوپلاسٹی آپریشن کہتے ہیں۔ وہ عام طور پہ ایک سادہ سا آپریشن ہے، اس میں وہ ناک کی ٹیڑھی ہڈی کا حصہ نکال دیا جاتا ہے جس سے ناک عموماً کھل جاتی ہے۔ اب آئیے دوسری وجہ کی طرف، یعنی ناک کی الرجی۔ اور ناک کی الرجی کے لیے میری دوسری ویڈیوز بھی موجود ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مختصراً میں یہ کہوں گا کہ الرجی کے لیے بہترین علاج تو اس الرجن سے بچنا ہے جس سے وہ الرجی ہو رہی ہے، جیسے پولنس ہیں یا گرد و غبار ہے، ڈسٹ ہے یا ڈسٹ مائٹ ہے یعنی جراثیم ہے کچھ جو ڈسٹ میں موجود ہوتے ہیں۔ اگر اس سے بچنا اتنا ممکن نہیں ہے تو پھر کچھ اینٹی الرجک دوائیں بھی ہوتی ہیں، یا پھر اسپرے کی شکل میں ایسی دوائیں موجود ہیں جو الرجی کو کنٹرول کرتی ہیں، تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، ناک بھی کھل جاتی ہے۔ نمبر 3، ناک میں بڑا ہوا گوشت۔ یہ جو ہے نیزل پالپس جسے ہم کہتے ہیں، یہ جب اس حد تک بڑھ جائیں کہ ناک سے سانس بالکل ہی کسی کا بند ہو جائے تب تو ہم اس کو آپریشن کے ذریعے ہی نکالتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو ناک میں آدھی ناک بند ہے آدھی کھلی ہے، جب اس صورتحال تک ہوتی ہے تو ہم دواؤں کے ذریعے اس گوشت کو سکیڑتے ہیں، اور وہ سکڑ کر اکثر بیشتر غائب ہو جاتا ہے دواؤں کے ذریعے، اور مریض بھلا چنگا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ اس میں بھی مریض کو بعد میں دوائیں استعمال کرتی رہنا پڑتی ہیں، کیونکہ اس کو الرجی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے گوشت بڑھنے کا معاملہ، تو وہ پھر دوائیں استعمال کرتے رہیں تو پھر وہ گوشت کنٹرول میں رہتا ہے، ناک کھلی رہتی ہے۔ اب آئیے چوتھی وجہ کی طرف جو کہ پالوشن ہے، گرد و غبار ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اب ظاہر ہے کہ ہمارا ملک ایسا ہے کہ یہاں پہ گرد کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے، پھر ماحول بھی ایسا ہی ہے، صفائی ستھرائی کا اتنا انتظام نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بہتر ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو کم از کم آلودگی سے پاک رکھنے کی کوشش کریں، اور یہ کہ ماسک لگائیں تاکہ بہتر طریقے سے سانس لے سکیں۔ جہاں تک کامن کولڈ کا تعلق ہے یعنی زکام، وہ وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ عموماً ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کی ایک میعاد ہے، لیکن اگر وہ کسی کو کرونک ہو جائے، اس میں مسئلہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہو، تو ہم عموماً ان جراثیم کو دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ موجود ہے ابھی تک اور ٹھیک نہیں ہو پا رہا، تو ان جراثیم کے خلاف ہم کچھ اینٹی بائیوٹکس استعمال کرتے ہیں اور کچھ بھاپ وغیرہ کا ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے، تو مریض عام طور پہ اس سے بھی بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے کامن کولڈ کے لیے زیادہ تر اینٹی بائیوٹک ادویات اور کچھ اسٹیم انہیلیشنز وغیرہ وغیرہ کافی کارآمد ہوتی ہیں۔ جہاں تک ایڈینوائڈس کا تعلق ہے، ایڈینوائڈس بچوں میں ہوتے ہیں، اور اگر اس حد تک بڑھ گئے ہیں سائز میں کہ اس کی وجہ سے ناک بھی بند ہو رہی ہے اور پھر کانوں تک بھی اثرات اس کے جا رہے ہیں، تو پھر اس میں بھی
بہتری اسی میں ہوتی ہے کہ بچے کی ایڈینوائڈس نکال دیے جائیں تاکہ اس کی زندگی بہتر طریقے سے گزرے اور وہ بہتر ماحول میں جی سکے۔ اب پریگننسی ہے تو اس دوران تو ہم کچھ زیادہ ادویات کا استعمال نہیں کر سکتے، تو پھر تھوڑا بہت گرد و غبار سے بچنے کا ماحول، کچھ جو ہے اسٹیم انہیلیشنز، کچھ ناک میں سیلائن کے قطرے یعنی نمکین پانی کے قطرے وغیرہ، اس طرح کی چیزوں سے ناک کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مریض کو ہدایت دیتے ہیں کہ وہ عام طور پہ تھوڑا ٹھنڈا کھٹا ایسی چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں تاکہ یہ چیزیں بھی اگر اس ماحول اس مصیبت کو پیدا کرنے میں شامل ہیں تو وہ اس سے بچ سکے۔ کرونک سائنوسائٹس ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ سائنسز میں مسئلہ پیدا کیے ہوتا ہے، اکثر کرونک ہو جاتا ہے یعنی لمبے عرصے چل رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے مریض بھی عادی ہو جاتے ہیں اکثر، لیکن وہ جو مواد سائنس میں بن رہا ہوتا ہے وہ ناک میں آ رہا ہوتا ہے اور اس ناک کو بھی اریٹیٹ کر کے گوشت کو سجا دیتا ہے، پھلا دیتا ہے، اور ناک اکثر لوگوں کی بند ہوا کرتی ہے۔ ایسی صورت میں بھی سائنس کا پراپر علاج جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس کے علاج کے بعد جو ہے ناک عموماً کھلی رہتی ہے، مریض ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آخر میں عرض کروں گا کہ اگر کسی کو ٹیومرز ہو گئے ہیں تو اس کا بہترین علاج تو ٹیومر کا ریموول ہے، یعنی اس کو مکمل نکال دینا ہی اس کا صحیح علاج ہے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے کافی شکوک و شبہات اس سلسلے کے دور ہو گئے ہوں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔